رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سماج اس محور پر تقریر کا تیور گردش کرے گا۔ چار مصرے حاضر ہیں، پوری توجہ ہے نا؟ ہمیں تھوڑی دیر محنت کرنے سے کام نہیں چلتا، بعد میں شکوہ کرتے ہو کہ چائے بیچنے والا وزیر اعظم بن گیا۔ محنت مسلسل کرو، کامیابی ہوگی۔ چار مصرے حاضر ہیں۔ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے؟ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں لڑتی ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں لڑتی ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے؟ ہو مسلمان تو جیو اپنے ہی بلبوتے پر، ہو مسلمان تو جیو اپنے ہی بلبوتے پر۔ روس امریکہ کی امداد سے کیا ہوتا ہے؟ روس امریکہ کی امداد سے جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں لڑتی ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے؟ ہو مسلمان تو جیو اپنے ہی بلبوتے پر۔ روس امریکہ کی امداد سے کیا ہوتا ہے؟ چار مصرے شکست آپ کا اتہاس لکھ دیا جائے، شکست آپ کا اتہاس لکھ دیا جائے۔ ورق ورق پہ فقط پیاس لکھ دیا جائے، ورق ورق پہ فقط پیاس لکھ دیا جائے۔ سارے غرور اٹھانے لگی ہے پھر موجیں، سارے غرور اٹھانے لگی ہے پھر موجیں، سارے غرور اٹھانے لگی ہے پھر موجیں۔ چلو فرات پہ عباس لکھ دیا جائے۔ حضرت مولانا ہاشم اشرفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چلو فرات پہ عباس لکھ دیا جائے، عباس لکھ دیا جائے۔ محترم حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس بھرے سماج کا کیا عالم تھا؟ ظلم، زیادتی، بھرشٹاچار، اتیاچار، سفاکی، بربریت کا جہاں بول بالا تھا، وہیں ایک مظلومہ عورت کو کس قدر تڑپایا جا رہا تھا۔ میں تاریخ کا صرف ایک دروازہ کھٹکھٹانے جا رہا ہوں اور پوری دنیا کے حوالے جات لے کر حاضر خدمت ہوں کہ اس بے بس عورت کے خلاف کتنی سازشیں تھیں اور ایک عورت کو سماج میں کس قدر تڑپایا اور ترسایا جا رہا تھا، پوری دنیا کے حوالے لے کر میں حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو عربوں کے یہاں لیے چلتے ہیں۔ اہل عرب ایک عورت کے وجود سے صرف نفرت ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ جو ہی اس پودے نے جنم لیا، اپنی ماں کی گود کو مسرت بخشا، لوگ اس پر حملہ آور ہو گئے، اس کو مسل دیا۔ ان کی قومی غیرت برداشت نہیں کرتی تھی کہ کسی گھر میں کوئی بچی جنم لے لے، اگر ماں کی ممتا جوش میں آتی تو باپ کی نظروں سے چھپا کر اپنی تمناؤں کی تکمیل کرتی، اور جیسے ہی ظالم باپ کو خبر ہو جاتی تو دور دراز ریگستان میں لے جا کر بیٹی کو زندہ ہی پیوند خاک کر دیتا تھا۔ اس لیے تو عربوں کا مزاج تھا، بیٹی پیدا ہوئی ہے، کل جوان ہو گئی، اس کی شادی کرنا پڑے گا،
دوسرے کے بیٹے کو اپنے آستانے کا داماد بنانا پڑے گا اور بیٹی کو جہیز سے نوازنا پڑے گا. لہذا بیٹی کی جوانی سے پہلے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دو. عرب کی زمین پر عورتوں کو بھیڑ اور بکریوں کی طرح بازاروں میں بیچا جا رہا تھا. ہندوستان میں آج بھی عورت کو شوہر کے ساتھ ستی کر دیا جاتا ہے اور ہندوستان کی عورت کی حیثیت تو ایک بے جان بت کی ہے. منو شاستر کے روپ سے بچھو سے زیادہ ڈسنے والی ہے, سانپ سے زیادہ زہر رکھنے والی ہے. شوہر کے مر جانے کے بعد, بیوہ ہو جانے کے بعد وہ نکاح ثانی نہیں کر سکتی. جائیداد سے محروم, وراثت سے محروم, دولت سے محروم. روسیوں کے یہاں تو مسل مشہور ہے کہ 10 عورتوں میں ایک روح ہوتی ہے. اطالیوں کا کہنا ہے گھوڑا اچھا ہو یا برا اس کو مہمیز کی ضرورت ہے, عورت اچھی ہو یا بری اس کو مار کی ضرورت ہے. اسپینیوں کی شہرۂ آفاق تہذیب میں عورت پالتو بلی سے زیادہ مقام حاصل نہ کر سکی. ایران کا حال چال یہی رہا. یونان میں کئی غریب اشخاص اپنی بیویوں کو قرض میں دیا کرتے تھے اور وہ روس کا بدترین ماحول ہماری نظروں کے سامنے ہے. جب کوئی باپ اپنی بیٹی کو صحن چمن سے رخصت کرتا تو رخصتی کے وقت ایک ریشمی کوڑا لیتا اور بیٹی کو مار کر وہ کوڑا داماد کے حوالے کر دیتا. لے جاؤ, اسی کوڑے سے میری بیٹی پر ذرا یضربوں کی گردانے گردانتے رہنا. میں سمجھ میں پڑ گیا ظالم روسی, یہ تو بتا بیٹی کا قصور کیا تھا, بیٹی کی خطا کیا تھی, بیٹی کا جرم کیا تھا, بیٹی کا گناہ کیا تھا. رخصت کرتے وقت تو نے کوڑے برسا دیے تو اس ظالم کا جواب یہ ہوگا, اس کا گناہ یہ ہے کہ میرے گھر میں پیدا ہو گئی. عورت کی حیثیت انتہائی ذلیل تھی. گوتم بدھ کہتا ہے عورت ایک فریب ہے, عورت ایک دھوکہ ہے. اگر تم آتما کی شانتی چاہتے ہو تو عورت سے دور بھاگتے رہو. مشہور فلسفہ حکیم سقراط کی آواز ہے کہ عورت کی محبت اس کی نفرت سے زیادہ خطرناک ہے. اگر اس نے محبت بھری نظر ڈالتی تو سمجھ لو کہ تم تباہ ہو گئے. ارباب کلیسا کہتے ہیں کہ عیسیٰ روح اللہ جو سولی پر چڑھے تھے تو محض اس عورت حوا کے گندم کھانے کھلانے کے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے چڑھے تھے. عیسائیوں کی عورت مذہب کی عاملہ نہیں بن سکتی. زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا ہے کہ یہ نن بن جائے اور اپنی زندگانی کو گرجا کے حوالے کر دے. اس کی رائے کی کوئی وقت نہیں, اس کا مشورہ قابل اتنا نہیں. عیسائیت نے تو عورت کو ایک جنجال میں جکڑ دیا. یہ بھکاری ناری اپنا نام تک نہ رکھ سکی. کہاں ہیں دنیا کے وہ عیسائی جو اسلام کو آنکھیں دکھاتے ہیں, اسلام کی عظمتوں کو للکارتے ہیں؟ تمہارے یہاں ایک بیٹی کو نام رکھنے کا حق نہیں ہے. پیدا ہوئی تو شوق اور پیدا ہوئی تو باپ کی طرف نسبت کر دی گئی, شادی ہوئی تو شوہر کی طرف منسوب کر دی گئی. زمانے ماضی کا ایک پادری عیسائی کہتا ہے عورت خانگی خطرہ ہے, عورت مرغوب آفت ہے, عورت آراستہ مصیبت ہے, عورت پیدائشی وسوسہ ہے, عورت شیطان کے آنے کا دروازہ ہے, عورت مردوں کے تباہ کرنے کا آلہ ہے. غیر مسلموں کا قانون بولتا ہے, بہت منہ میں زبان آ گئی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کرنے والوں, نبی کی عظمتوں سے ٹکرانے والوں, پیغمبر کی رفتوں پر بات کرنے والوں, تمہارے یہاں ایک عورت کو عزت نہیں دی جا سکی. ان کا تصور کہتا ہے عورت تقدیر سے زیادہ خراب ہے, طوفان سے زیادہ تیز ہے, جہنم سے زیادہ عذاب دہ ہے. ارے یہ تو دنیا ایک عورت کو کہہ رہی ہے. کسی نے پاپ کہا, کسی نے سانپ کہا, کسی نے طرز کہا, کسی نے سخت کہا, کسی نے رائم کہا, کسی نے ٹائم کہا, کسی نے جہنم کہا. یہ زمانہ کہہ رہا ہے عورت کو, مگر آؤ آؤ اس رحمت للعالمین سے پوچھیں جو 12 ربیع الاول 2 شعبہ کے دن صبح صادق
شہر مکہ میں بی بی آمنہ کی گود میں جلوہ ہوا، یا رسول اللہ عورت کے بارے میں آپ کی کیا بولی ہے، عورت کے بارے میں آپ کا کیا فرمان اقدس ہے، عورت کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد گرامی ہے؟ تو میرا رسول امت خضرا سے آواز دے رہا ہے، ایک پیاری امت، عورت جہنم نہیں ہے بلکہ الجنت تحت اقدام الامہات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دنیا نے کہا تھا عورت جہنم ہے، مگر ہمارا نبی، تمہارا نبی، اللہ کا پیارا نبی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ عورت ماں بن جائے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ زور سے بولو، ماں کے قدموں کے نیچے۔ میری تقریر کا اثر الٹا نہ لے لینا کہ اچھا بتا دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اب ماں کو اوپر ایک مقام پر باندھ دو اور سوچو یہ ہے بھارت، یہاں یاترا بہت ہوتی ہے، کوئی رتھ یاترا، کوئی ایکتا یاترا، کوئی رام رحیم یاترا، کوئی سائیکل یاترا، ماں اوپر بندھی ہے، نیچے سے پد یاترا ہو رہی ہے، تو لوگ جنت میں آ رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے، ماں کا یہ درجہ، مقام، عزت، آبرو، وقار، بلند پائیگی کیا امریکہ نے بڑھایا؟ بولو یار، افریقہ نے بڑھایا ہے؟ ایشیا، ملیشیا، انڈونیشیا، سعودیہ، لیبیا، کمبوڈیا، کوریا، منگولیا، مالدیپ، بھوٹان، سنگاپور، برما، برونی، ویٹنام، ہسپانیہ، رومانیہ، بلغاریہ، چیکوسلوواکیہ، جوگوسلاویکیا، تنزانیہ، انگلینڈ، تھائی لینڈ، نیوزی لینڈ، ناگالینڈ، ناگالینڈ، گورکھالینڈ نے بڑھایا۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ یہ انڈیا کی بولی نہیں ہے، یہ تو حبیب کبریا کی بولی ہے۔ اسلام رحمت بن کر آیا، اسلام انسانیت کا دین ہے، آدمیت کا دین ہے، مانوتا کا دین ہے، بشریت کا دین ہے، اخلاص کا دین ہے، اخلاق کا دین ہے، بھائی چارہ کا دین ہے، مساوات کا دین ہے، اہنسا کا دین ہے۔ اور میں یہ اسلام ہی کا تو اخلاق تھا جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا۔ اور کہاں ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اسلام تلواروں سے پھیلا ہے، برچھی اور بھالے سے پھیلا ہے، قوت سے پھیلا ہے؟ آنکھوں میں تعصب رکھنے والوں، میں آج تمہیں صاحب سجادہ کی موجودگی میں دعوت اسلام دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اسلام پڑھو، تعصب کا عینک آنکھوں سے اتار دو۔ کیوں؟ اسلام جو کتاب لایا ہے، جس طرح 1400 سال پہلے یہ کتاب، اسی طرح آج بھی یہ کتاب، اور یہ قرآن پہلے مدرسوں میں، مسجد میں، خانقاہ میں، مگر اب تو قرآن امریکہ کے واشنگٹن ہاؤس میں، قرآن ساؤتھ افریقہ کی پارلیمنٹ میں۔ ابھی ہم کتنے غریب ہو جائیں، اگر اپنی بیٹی کو جہیز دینے کے قابل نہ ہو، کچھ نہ دے سکیں، مگر بیٹی کو بھی قرآن دیتے ہیں۔ گھر گھر قرآن ہے، بولو پڑھ کے دیکھو، قانون میں کوئی تبدیلی ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے، کہیں سے کچھ نہیں بدلا جاتا۔ اسی قرآن سے پرچم کو صدیق اکبر نے آگے بڑھایا، یہی نصاب تعلیم لے کر فاروق اعظم آگے چلے، عثمان غنی نے اسی نصاب کو بلند کیا، مولا علی شیر خدا فاتح خیبر داماد پیغمبر علی حیدر نے اسی نصاب کو بلند فرمایا۔ بغداد کی زمین پر غوث العالم، غوث اعظم، پیران پیر، دستگیر، روشن ضمیر، پر تنویر، با تاثیر، جن کے قدموں میں ہم غریبوں کی تقدیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ بغداد کی زمین پر غوث اعظم نے پرچم بلند کیا۔ بھارت کی زمین پر خواجہ خواجگاں، فخر ہندوستان، خواجہ غریب نواز نے
اسی نصاب کو، اسی پرچم کو بلند فرمایا. نوٹ کر لو، کان کھول کر کے سن لو، اچھی طرح سمجھ لو. اب تک کہیں سے کچھ تبدیل نہیں، جگہ جگہ قرآن. میں کہتا ہوں قرآن پڑھ کے دیکھو، تمہیں میں دعوت دیتا ہوں. اسلام پڑھ کر کے دیکھو، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں تعصب کا ان آنکھوں سے اتارو. یہ تمہاری بکواس ہے. اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام طاقت سے پھیلا ہے، اسلام قوت سے پھیلا ہے. ارے سن نادان، جب رسول اللہ کا بیٹا معین الدین چشتی ہندوستان آیا تھا تو کوئی اسلحہ نہیں، ہتھیار نہیں، لوٹا ہے، تسبیح ہے، چٹائی ہے، مصلی ہے، پیالہ ہے، نماز ہے، صبر ہے، عبادت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر. مولانا ہاشم اشرفی صاحب، زندہ باد. مولانا ہاشم اشرفی صاحب زندہ باد. بکواس کر رہے ہو کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. پڑھو اسلام اور جواب دو. جس وقت عمر ابن خطاب نے دار ارقم میں جا کر رسول اللہ کے قدموں پر کلمہ پڑھا تھا تو تلوار کس کے ہاتھ میں تھی؟ ابھی تلوار چھوڑ لیا تھا. بولو. عمر تلوار بھی لیے تھے، کلمہ بھی پڑھ رہے تھے. تلوار بھی لیے تھے، مسلمان بھی ہو رہے. تلوار بھی لیے تھے، غلامی بھی اختیار کر رہے تھے. اور جانتے بہت لمبی چوڑی میٹنگ کر کے گئے تھے مکے سے. میٹنگ بھی کہاں ہوئی تھی؟ پنچایت گھر میں نہیں، کعبے میں. بڑے بڑے نیتا جمع تھے، ابو جہل جیسے بھاجپائی. زندہ باد. کیونکہ ان کو ایک پرابلم تھا. کسی بھی باڈی میں، عربوں میں جب 40 آدمی کسی جماعت میں ہو جائے تو وہ رجسٹرڈ باڈی ہو جاتی ہے. ان لوگوں نے دیکھا 45 لوگ داخل اسلام ہو گئے، ایک اور کلمہ پڑھ لے گا تو مسلمانوں کا بھی رجسٹریشن ہو جائے گا. پوری میٹنگ لگ دی اب کعبے میں. اللہ کی رحمت مسکرانے لگی. مکے والوں تم کو کیا ہو گیا؟ میرے محبوب کے خلاف میرے ہی گھر میں. عمر نے آنکھ سے تلوار نکالا، کھڑے ہو گئے. عرب کے بہادروں، عرب کے چیالوں، عرب کے شرماؤں، خاموش بیٹھے ہو، بزدلی کی زندگی گزار رہے ہو. اسلام آگے بڑھ رہا ہے. 45 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. ایک اور کلمہ پڑھ دے گا تو اسلام مکمل رجسٹر ہو جائے گا. فضاؤں میں تلوار لہرایا عمر نے، کہا آپ خطاب کا بیٹا کسی کو مسلمان نہیں ہونے دے گا. خدا کی رحمت مسکرا پڑی. عمر تم کسی کو مسلمان نہیں ہونے دو گے؟ چلو چلو میرے محبوب کی بارگاہ چلو، اب ہم تمہیں کو مسلمان کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین، حضرت مولانا ہاشم اشرفی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، حضور صاحب سجادہ. سبحان اللہ. زندہ باد. عمر گئے نبی کی بارگاہ، کھڑے ہو گئے نبی کے قدموں پر. عمر نبی کو دیکھ رہے ہیں اور میرا نبی عمر کو دیکھ رہا ہے. نبی مسکرا کے فرماتے عمر کیا ایمان لانے کی عمر نہیں آئی؟ یہ سننا تھا کہ قدم رسول پر آئے. کہا سرکار پڑھا دیجئے کلمہ. کلمہ پڑھا عمر نے، مسلمان ہو گئے. ایک جملہ نظر کر دوں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عمر نے کلمہ پڑھا، کتنے مسلمان ہو گئے؟ وہ لوگ. ایک جملہ سن لو، مسلمانوں کی جماعت کو رجسٹر کرنے کا نام فاروق اعظم ہے. مسلمانوں کے رجسٹریشن کا نام عمر ابن خطاب ہے.
اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو کتنے تھے؟ کلمہ پڑھ لیا تو کتنے؟ پورے مکے میں کتنے تھے؟ پوری دنیا میں کتنے تھے؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے جانتے اسلام مکے سے آگے گیا ہی نہیں تھا. اب جب ہم پورے مکے میں نہیں پوری دنیا میں 39 تھے تب تو بھائی لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. آج تو الحمدللہ بھوگنی پور کے گھر گھر میں 40. ہماری تو ٹرین جن علاقوں سے قصبوں سے شہروں سے نکلتی ہے جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعداد دیکھا سمجھ گئے سارا مال اپنے ہی مارکیٹ کا ہے. ایک صاحب نے پوچھا حضرت آپ نے پہچانا کیسے؟ نہ داڑھی نہ ٹوپی. ابے میں نے کہا دادا ایک صاحب نے کہا حضرت 19 لڑکے ہو گئے. میں نے کہا پورے محلے کے بھی تیرے اکیلے؟ کہنے نہیں میرے 19. میں نے کہا کیا مبارک کہا مبارک شادی دے رہے محلے والے تنگ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پورے محلے میں اکیلے ہی رہے گا؟ میں نے کہا یار جانے دیجیے محلے ٹولے والے جو اتنا بولا ہی کرتے ہیں. کہا نہیں حضرت یہ لوگ مسئلہ بھی بتا رہے تھے سب مل کے کہ 19 ہو گئے اگر ایک اور پیدا ہو گیا تب تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے. میں نے کہا جا بھائی شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے پروگرام جاری ہے. شادی کا مقصد عیاشی تھوڑی ہے. شادی کا مقصد تو نسل انسانی کا بڑھاوا. بولو میں ٹرین میں جا رہا تھا کہ انجینئر صاحب نے کھٹکتے میرے پاس آئے. ان لوگوں کو داڑھی یا ٹوپی تو برداشت ہوتی نہیں. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں مسلمانوں سب داڑھی رکھ لو. بولو یار سب داڑھی رکھ لو. فرخ آباد ریلوے اسٹیشن پر کچھ بچے مجھے چھوڑنے آئے اسٹیشن پہ. انہوں نے کہا حضرت رات میں جو آپ نے تکلیف دیا طبیعت تو چاہتی ہے یہ کہ تب لوگ داڑھی رکھتی ہے. تو میں نے کہا رکاوٹ کیا ہے؟ بس شادی نہیں ہوئی. اب میں نے کہا میں تمہیں 11 آدمی کو اکیلے تھوڑے کہہ رہا ہوں داڑھی رکھ سب رکھ لو. پھر ماں باپ نکاح کریں گے کہاں؟ ارے ایک تو پوری قوم ہے جو کہیں کے بعد نہیں کٹاتی. کیا ان کے رشتے نہیں ہوتے ہیں؟ بولو کہ بوگس دلیل مت دو. اب ایک داڑھی والے نے تو دنیا ہلا دی. داڑھی رکھ لو تو ان کو برداشت نہیں ہوتا. داڑھی دیکھا ٹوپی دیکھا کچھ نہ کچھ کھجلی ہونے. وہ بہت دور بیٹھا تھا کھٹکتے کھٹکتے میرے پاس آیا. بولا مولانا. ہم نے کہا فرمانا. جن دنوں میں بابری مسجد شہید ہوئی تھی حضرت تشریف فرمائے صاحب سجادہ ان بزرگوں نے بڑی مشقتیں کی ہیں ملت کے لیے بڑی لڑائیاں لڑی ہیں. تو ایک صاحب نے ٹرین میں مجھ سے کہا تھا کہ مولوی صاحب آپس میں بڑا پیار چل رہا ہے. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہیں وہ ہمارے وہ للہ تھے وہ بھی اب مسجد میں آ گئے. ارے ہم نے کہا یہ تو بڑے شرم کی بات ہے. ان کو کہیں جگہ نہیں ملی تو خدا ہی کا گھر ٹھکانا ملا. ورنہ ایک بات سمجھ لو پناہ لینے آئے ہیں تو لیے گئے اور اگر زبردستی کرو گے تو کان کھول کے سن لو. ہمیں کعبے میں 360 کو ہاتھ لگانے میں ٹائم نہیں لگا. ایک کو لاکھ لگانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن رحمت للعالمین
حضور صاحب سجادہ محمد ہاشم اشرفی صاحب قبلہ. توجہ کیجئے ذرا سے ذہن آتی ہے نا آگے قریب کرنے لگے وہ مولانا جی آج کل مسلمانوں کی آبادی بہت بڑھ رہی ہے بہت تعداد بڑھتی ہے. ہم نے کہا تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے تمہیں کیا بے چینی ہے کتنی ہو گئی کم سے کم 25 کروڑ. ہم نے کہا تم کتنے ہو کیا ہم تو 75 سے اوپر. ابے ہم کچھ بولتے ہی نہیں. پریشانی کیا ہے بے چینی کیا ہے کتنی آبادی زیادہ ہو جائے گی تو غریبی بڑھ جائے گی. میں نے کہا میں یہ ماننے کو تیار نہیں. 25 سال پہلے آبادی کم تھی غریبی زیادہ. بولو اور آج آبادی زیادہ غریبی کم. اچھا ہے واہ واہ واہ. کیوں 25 سال پہلے ایک کمانے والا پورا گھر کھانے والا اور آپ باپ گاؤں میں ہے تو بیٹا ممبئی پوتا دبئی بحرین مسقط شارجہ الکویت الفصیح مکہ شریف مدینہ شریف. مگر نوٹ کر لو مسلمانوں بھارت کا یہ مزدور مسلمان اپنے ملک کا کتنا وفادار ہے. واہ کتنا وفادار ہے. کما کہاں رہا ہے مسلم ملکوں میں بلڈنگ کہاں بنوا رہا ہے انڈیا میں. محل کہاں بنا رہا ہے انڈیا میں. اینٹ خریدا سیمنٹ سریا مورن تو کیا چائنا سے لائے ابے بھارت ہی کی منڈی سے تو لائے. کمایا کہاں مسلم ملکوں میں اور جب جمع کرنا ہوا تو بھارت کی بینکوں میں. کتنا وفادار ہے بھارت کا مسلمان. کما رہا ہے مسلم ملکوں میں اور جمع کر رہا ہے بھارت کی بینکوں میں. اور کتنے بے وفا ہیں ہمارے ملک کے وہ نیتا جنہوں نے کمایا بھارت میں اور جمع کیا سوئٹزرلینڈ میں. بہت اچھا سبحان اللہ. پھر بھی کہنا ہے کہ ہم وفادار ہوئے. بولو ہمیں اسی کالے دھن کے چکر میں ایک حکومت چلی گئی اور کالے دھن ہی کے چکر میں ایک آ گئی. کالے دھن کی الجھن اب تک نہیں ختم ہوئی. بولو خدا جانے ملک کی غریبی مٹا رہے ہیں کہ غریبوں کو مٹا رہے ہیں. حضرت فرما رہے جناب میں آپ تقریر نہیں کروں گا گھر کی مرغی دال برابر ہو جائے گی. ابے ہمارے ملک کا وزیر اعظم تو اتنا سیانا ہے کہ برابر بھی نہیں رکھا دال اور مرغی کو. اب تو یہ جو ہماری پرمپرا چلی آئی نا گھر کی مرغی دال برابر گھر کی مرغی دال برابر. اب کہیں کیا مرغی برابر. اب کہاں گا 200 میٹر. ایک بار موقع دو ہم کو سب کو بار بار ہم کو ایک بار دیکھ لیا. میرے دوستوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں اور اچھی طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں. میں نے یہ جو انجینئر سے کہا تھا ہم اس آبادی کو سلام کرتے ہیں جو غریبی کی ریکھا سے نکال کر امیری کی دہلیز پر کھڑا کرتے ہیں. تمہیں کیا بےقراری کیا بے چینی ہے. اچھا ہماری آبادی سے بے چینی ہے اور خود اندر اندر پروگرام بنائے ہیں کہ 4 اور جن کے گھر میں چوہے جنم نہ لیے ہوں وہ کریں 4. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. ہماری آبادی پہ اتنا ہنگامہ اپنا پورا پروگرام بنایا
توجہ کیجیے. میرے خیال یہ تھا کہ آپ کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی مجھے. پریشانی کیا ہے آبادی سے؟ کل نہیں اتنی آبادی بڑھ جائے گی تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ بھارت میں لوگ رہیں گے کہیں. میں نے کہا کچھ گھبراتا ہے تم سب چلے جاؤ. کیا بات ہے, سب بہی جاؤ گے ہم رہیں گے. ابھی ہم بے وقت تھوڑی ہیں کہ بھارت میں پیدا ہو, بھارت کی مٹی کا دانا کھائیں, بھارت میں کاروبار کریں, بھارت میں سروس کریں, بھارت کی پکی ہوئی روٹی کھائیں اور مر کر کے پاکستان چلے جائیں. یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں اور مرنے کے بعد 250 زمین میں 2.5 گز زمین میں لے جائیں گے. بولو اچھا آپ کتنے بڑے منصف ہیں, مرنے کے بعد بھی نزول و فضول زمین پر نہیں رجسٹرڈ قبرستان. حکومت ہند نے ہمارے لیے ایک محکمہ بنایا ہے وقف بورڈ کا. بھارت سرکار کو معلوم ہے کتنے مسلمان ہندوستان میں ہیں, کتنے قبرستان میں ہیں. بھائی کیا بات ہے. ہم کو 2 نمبر میں شہری بنا رہے. ابے جن کی 7 پیڑھیوں کے شجرے موجود ہوں اور یہ سادات کی پیڑھی دیکھو سامنے, ان کا تو 1400 سال کا شجرہ موجود ہے. ہمارے مردوں کا بھی ایڈریس ہے اور زندوں کا بھی ایڈریس ہے. تم اپنی خیر مناؤ, نہ اوپر کہیں پتہ چل رہا ہے نہ بعد میں کوئی حساب لگ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن رحمت للعالمین, نور صاحب سجادہ, مولانا محمد ہاشم صاحب اشرفی. کان کھول کر کے سن لو, ہمیں 2 نمبر کا شاعری نہ سمجھنا. ہم اس ملک کے کرایہ دار نہیں, زمیندار آئے ہیں. بھارت کی مٹی میں ہمارا لہو شامل ہے, ان بھارت کے ذروں میں ہمارا خون شامل ہے. ہمارے بچوں کی یتیم زندگی گزری ہے, ہماری مائیں بیوہ ہوئی ہیں, ہماری لاشیں تڑپی ہیں, ہمارے سروں کو کاٹ کر دسترخوان پر رکھا گیا ہے. کب آزاد ہوا ہے بھارت چھوٹنے والا نہیں ہے. بھارت چھانٹوں کے چلنے والا نہیں ہے. بولو جی, مریں گے تو ہندوستان میں, زندہ رہیں گے تو ہندوستان میں. اور سن لو, بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس وقت تک بھارت میں مسلمان کا بچہ اپنی قبروں میں رہے گا جب تک خواجہ غریب نواز اپنی مزار میں رہیں گے. جشن رحمت للعالمین, علامہ ہاشم اشرفی صاحب قبلہ, حضور صاحب سجادہ. اور جب میدان حشر میں غریب نواز اٹھائیں گے تو ہم تو پرانے چشتی, کیا بات, پرانے ہندوستانی, پرانے وفادار. ہم ایسے چشتی ہیں کہ چاہے جس سلسلے کا آدمی ہو, وہ ہندوستان کے کسی کونے میں رہے اپنے سلسلے کے ساتھ. کیا بات, لیکن اجمیر پہنچا تو چشتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولو. اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ نیچے سے اوپر تک قادری ہیں, نقشہ بندی ہیں, ان کا گلا چشتی. بولو بھائی محبت سے توجہ ہے نا. تو جب غریب نواز نکلیں گے تو ہم پیچھے ہو گے. ہم جیسے وفادار کمی نکلیں گے, ہم جیسے وفادار کمی نکلیں گے. زمین کھود کے دیکھو تو ہم ہی نکلیں گے. جشن رحمت للعالمین, خواجہ کا ہندوستان, علامہ ہاشم صاحب قبلہ, آستان فروغ شریف, حضور صاحب سجادہ. سبحان اللہ.
محترم سامعین کرام، آج کتنے مسائل، پریشانیاں، مصیبتیں ہم لوگوں کے سامنے لا کر کے بھارت میں رکھی جاتی ہیں، ہم مسکرا کے ٹال دیتے ہیں، لیکن بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، ہم نے صبر کر دیا، صبر کر دیا۔ کیوں؟ کہ ہم صابر اعظم کی امت میں ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو زندگی مبارک دکھائی، ایک نبی کی مکی زندگی ہے اور ایک نبی کی مدنی زندگی ہے۔ گالیاں دی جا رہی، مصطفیٰ صبر کر رہے ہیں، راہوں میں کانٹے ڈال رہے ہیں، مصطفیٰ صبر کر رہے ہیں، ظلم اٹھایا جا رہا ہے، مصطفیٰ صبر کر رہے ہیں، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک کے لیے محصور کر دیا گیا، مصطفیٰ صبر کر رہے ہیں، جس میں مبارک پر اجڑی کر دی گئی، مصطفیٰ صبر کر رہے ہیں، گھر کا گھراؤ کر لیا گیا، اللہ کا رسول غار ثور پہنچ گیا ابو بکر کے ساتھ، مصطفیٰ نے صبر کیا، اتنے مظالم سہتے رہے نبی، مگر نہ قرآن کی کوئی آئے، بڑی گارنٹی سے کہتا ہوں، ستایا جا رہا ہے، ظلم اٹھایا جا رہا ہے، راہیں تنگ کی جا رہی ہیں، مجنون پاگل کھا جا رہا ہے، میں پیغمبر کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، منصوبے چل رہے ہیں، راہیں تنگ کی جا رہی ہیں، لیکن لا کوئی قرآن کیا ہے۔ شہر مکہ میں میرے نبی نے تلوار اٹھایا، صبر پر صبر پر صبر پر صبر، لیکن جب نبی مکے سے مدینے گئے اور وہاں بھی اب پرانے دشمن یہودی اور مشرکین عرب ایک ہو گئے، ان کی پرانی دوستی ہے، کفار ایک ہی ملت ہے، سب ایک ہو گئے، اور آج بھی ویسے اللہ بولو، ہمیں مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ نلو جگدار ایک ہو رہا ہے، تم کی میں اختلاف کر رہے ہو، کیا بولتے؟ ارے تم بھی متحد ہو جاؤ، تم بھی ایک ہو جاؤ، ملت واحدہ کی لذت سے مالا مال ہو جاؤ۔ مذاق کر دیا ان لوگوں نے، پیغمبر نے تو مدینہ شریف میں ایک اسلامی ریاست کا قیام فرما لیا، مگر اب بھی ان سے برداشت نہ ہوا تو دونوں مل کر کے پیکٹ کی آپس میں اسلام پر چڑھائی کرنے کے لیے نکلے، جس کا سبب یہ ہوا کہ مارکہ بدر وجود میں آیا۔ بولو، اور نبی کے لیے جبریل امین آیت کریمہ لے کر کے آ رہے ہیں اور قانون بتا رہے ہیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ اور پیارے رسول، آپ اپنے ماننے والوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، لوگ ان سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اب توجہ کیجئے ذرا سا، جہاد کی بات اسلام نے کب کی ہے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی۔ وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، ابھی تلوار نہیں اٹھایا مصطفیٰ نے، مگر اب بھی جب کافروں نے سکون سے رہنے نہیں دیا تو اللہ نے اجازت عطا فرمائی، محبوب آپ اپنے ماننے والوں سے کہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں نکل پڑیں، میدان بدر کا وجود ہو گیا۔ ارے ہم اس لیے تو کہتے ہیں، اس قوم سے مت ٹکراؤ جس کے پاس مکہ اور مدینہ دونوں ہو۔ آج تک ہم صبر پہ صبر کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ غیر انصافی کی گئی، ہم نے صبر کیا، بارش میں تم نے ظلم اٹھایا، ہم نے مکی زندگی پر عمل کر لیا، بابری مسجد کی فصیل توڑی گئی، عمل مکی زندگی پر دیواریں گرائی گئی، عمل مکی زندگی پر گنبد ٹھائے گئے، عمل مکی زندگی پر ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، ہم نے عمل مکی زندگی پر کر لیا۔ اسی ملک میں تم نے کس طرح سے سازشیں کر کے تباہی مچائی، کبھی گوشت کے نام پر ہمیں برباد تباہ کرنے کا پروگرام بنایا، ہم نے مکی زندگی پر عمل کر لیا، کبھی گھر کی واپسی کے نام پر ہم کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوششیں کی، ہم نے مکے کی زندگی پر عمل کر کے کر لیا۔ ارے خالیمو، اس ملک میں تم نے حیدرآباد کی مکہ مسجد میں اللہ کے گھر میں بم پھوڑا، ہم نے مکی زندگی پر عمل کر لیا، سمجھوتا ایکسپریس میں انسانوں کی جانیں لے لی، ہم نے مکی زندگی پر عمل کیا۔ اب تو یہ ہے جہاں سے جس دربار رحمت سے اجمیر کی دھرتی سے غریب نواز کے قدموں سے بھارت کے 25 کروڑ مسلمانوں کا دل لگا ہے۔
جس اجمیر سے 25 کروڑ مسلمان عاشق گئے، اس خواجہ کی پوتر مقدس زمین پر تم نے وسفوٹ کر دیا. ہم نے تربی مسئلے کی زندگی پر عمل کر لیا، مگر نادانو کان کھول کر کے سن لو، غریب نواز ہمیں یہاں صبر کا سبق دیتے رہے، ہم نے صبر کر لیا، لیکن یہ نافاق دریدہ ذہن، بے ابرو، بے عزت، کمزور، کم نظریہ، بدباطن، بدشعور، بدنما، بدخلق، رسوا زمانہ، ذلیل خار، ناپکار، شرابی، کبابی، جوانی، صدر الشیاطین، فتنہ اعظم، ذلیل الدنیا اور ذلیل الدنیا، کملیش تیواری. کیا بات ہے، واہ واہ. اب آ گئی ہے اس کی باری. سچ ہے، بے شک. اب ایک ہوگی ہم سے پاری. انشاءاللہ. اس نے نبی کی شان میں توہین کی، بولو رسول کی شان میں توہین کیا، پیغمبر کی شان میں توہین کیا. یاد رکھو. ارے سن لو، غریب نواز کی دھرتی پر تم نے بم پھوڑے، ہم نے صبر کر لیا، ہم نے، مگر غریب نواز کے جد غریب کی عظمتوں کا مذاق اڑانے والوں، یہ غریب نواز صبر نہیں کریں گے. اس لیے اس قوم سے مت ٹکراؤ جس قوم کے پاس مکہ بھی ہو اور مدینہ بھی ہو. جب شروع سے اب تک ہمارا عمل مکی زندگی پر تھا، لیکن جب سے نبی کی عظمت کا مذاق اڑایا گیا ہے، اب یہ ہمارا نوجوان صرف مکی زندگی پر عمل نہ کرے گا، اب اس کا عمل مدنی زندگی پر بھی ہوگا. جشن رحمت للعالمین. ہندوستان کا مسلمان دشمن رسول مرد آباد، دشمن رسول ہندوستان. محترم سامعین کرام، ایک لمحہ کے لیے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. بولو ذہن حاضر ہے نا پورا مکمل طور پر، دل و دماغ موجود ہے. ارے سن لو، اگر نبی کی عظمتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، پیغمبر کی شان میں بکواس کی جا رہی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جا رہی ہو، مصطفیٰ کی توہین کی جا رہی ہو، تو نیچے چلنے پھرنے والوں، ٹہلنے والوں، میں سمجھتا ہوں یہ زندگی نہیں ہے، یہ ہماری تمہاری زندہ لاشیں ٹہل رہی ہیں. لاشیں بتا دو زمانے کو، سمجھا دو زمانے کو، ہم پر چاہے جتنا اہم کیس لگے، ہمارے اوپر چاہے جو بیتے، چاہے جیل میں زندگی گزر جائے، تو سن لو، ہم کو جینے میں وہ مزہ نہیں آتا جو رحمت للعالمین کے نام پر مر جانے میں آتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین، حضور صاحب سجادہ علامہ ہاشم اشرف صاحب قبلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے کہ اگر ہمیں عشق رسول میں کوئی سزا ملے تو ہم اس سزا کو سزا نہیں سمجھتے، ہم اس موت کو موت نہیں سمجھتے، اسے ہم اپنی زندگی کی میراث سمجھتے ہیں. حضرات، گستاخی کبھی نہیں برداشت کی گئی، کسی کی نہیں، چاہے کلمہ پڑھ کے گستاخ بن گیا ہو اور چاہے بے شرما گستاخ بن گیا ہو، گستاخی کسی کی برداشت نہیں کی جاتی. اور یار ہم تم کیا، صحابہ نے برداشت نہیں کی. اسی میدان بدر میں صحابہ نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. حضرت عبد الرحمن مصطفیٰ کا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کے دامن کرم میں ہے، تو ان کا سگا بیٹا کافروں کے ساتھ عبد الرحمن کھڑا ہے. حضرت عمر مصطفیٰ کے سائے کرم میں ہے، تو سگا ماموں ابو جہل سامنے کھڑا ہوا ہے. جانتے ہو
یہ سارے صحابہ کہہ رہے کہ یہ جنگ کون سی ہے؟ ماموں بھانجے کے مقابلے میں، چچا بھتیجے کے مقابلے میں، باپ بیٹے کے مقابلے میں، مکی کے مقابلے میں، قریشی کے مقابلے میں، ہاشمی کے مقابلے میں. اور سارے صحابہ کہتے تھے سنو ہم سارے رشتے کاٹ دیں گے مگر محبت رسول کا رشتہ کٹنے نہ پائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم سامعین کرام، یہ اسی میدان بدر میں جانتے ہیں دو بچوں کا نام علماء سے اکثر آپ نے سنا ہوگا، حضرت ماد اور موقف، جہاں گھمسان سی جنگ ہو رہی تھی، مسلمانوں کی تعداد کل 313 تھی اور 3 گنا کفار اور مشرکین کی تعداد. یہاں پر میں ایک جملہ اور عرض کر دوں، بھاری تعداد دشمنوں کی، مختصر سی جماعت مسلمانوں کی، جنگ چل رہی ہے. اتنے میں 2 بچے اسی میدان میں گھومتے نظر آئے، ٹہلتے نظر آئے. آتے آتے حضرت عبد الرحمن سے مل گئے. حضرت عبد الرحمن نے پوچھا بچوں تم جنگ کے درمیان کہاں آ گئے ہو؟ جاؤ سائڈ چلے جاؤ. کہاں ٹہلے ہو؟ کہا نہیں چچا ایک کام سے آئے ہیں. وہ کون سا کام جنگ میں پڑ گیا تمہیں؟ کہا یہ بتائیے یہ 1000 کی تو فوج سامنے کھڑی ہے، اس میں ابو جہل کون ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ. ہمیں آج تمہیں کوئی ایڈریس پوچھنے والا نہیں رہ گیا کیا؟ بولو آج مادر مولویز کی سنت ادا کرنے والا کو زندہ نہیں ہے. یاد رکھو جتنے بڑے مجرم تم بنو گے اس سے بڑا مجرم قانون کی نگاہ میں مجھے بنایا جائے گا. ساتھی میں رہیں گے، نماز پڑھاؤں گا، پڑھتے رہنا. کیا بات ہے. وہ دونوں بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ چچا جہاں ایک سے کہ فوجی آئی گران ڈیل گھوڑے کی طرح ٹہل رہا، بڑے بڑے بہادر، ہزاروں کی تعداد، اور 2 بچے مسافر بن کر کے کیا پوچھتے ہیں؟ چچا ابو جہل کا پتہ بتائیے، اس میں ابو جہل کہاں ہے؟ اس میں ابو جہل کون ہے؟ کہا بچوں کیا کرو گے ابو جہل کو؟ کہا قسم کھائی ہے ماریں گے یا مر جائیں گے ناری کو. سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے پیغمبر کو گالیاں دیتا ہے. ہماری زندگی مختصر سی، عمر کم، لیکن ہم ایسی زندگی سے بہتر موت کو سلام کریں گے. ہم زندہ رہیں ہمارے نبی کو گالی دی جائے، ہم زندہ رہیں ہمارے نبی کی عظمتوں کو مذاق اڑایا جائے. چچا آپ مہربانی کر کے اس کا ایڈریس بتائیے. کہا بچوں دیکھو وہ چلا آ رہا ہے، دائیں بائیں کتنی بڑی فوج اس کے چلی آ رہی ہے، وہی ابو جہل ہے جو گراتا ہوا آ رہا ہے. مگر دوستو نتیجے میں کیا نکلا؟ آخرکار دونوں بچے حملہ آور ہوئے. ایک شہزادے نے تو وہ تلوار ماری تھی کہ پیر کی بوم کاٹ کر کے ابو جہل کی کنارے رکھ دی تھی، گھوڑے سے گرا اور تڑپ رہا تھا. حضرت عبداللہ گئے اور عبداللہ نے اس کا سر کاٹا تو اس وقت اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا اس وقت کا فرعون مارا گیا. آخرکار علماء نے ایک حملہ کیا، بہرحال دونوں بچوں کی شہادت ہو گئی. مگر آپ کو معلوم ہے جہاں پر ابو جہل آ کر کے میدان بدر میں مرا تھا وہ کون سی جگہ تھی؟ میرے نبی نے ابو جہل کے مرنے سے پہلے ایک لکیر کھینچا تھا اور ارشاد فرمایا تھا ھذا مصرع ابی جہل، یہاں پر ابو جہل مارا جائے گا. گویا نبی کے کہنے کا مطلب یہ کہ پوری لڑائی میں وہ لڑائی کہیں لڑتا رہے مگر جب مرنے کا ٹائم ہوگا تو اس لکیر پر آنا پڑے گا. اور جب اس کے مرنے کا وقت ہوا تو کھینچ ناچ کر اسی لکیر پر آخری سانسیں لے رہا تھا جس لکیر کو غیبداں رسول نے کھینچا تھا. محترم سامعین کرام، میں ایک بات اس حوالے سے اور عرض کرنا چاہتا ہوں. بولو محبت سے توجہ ہے نا؟ دین حاضر ہے. کہاں ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اسلام میں دہشت گردی ہے، اسلام میں آتنکواد ہے؟ اگر اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے سے انتقام لینے کا نام دہشت گردی ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھ سے بڑا دہشت گرد اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. سمجھو تو دہشت گردی اگر اسلام میں ہوتی
تو جب میدان بدر میں صحابہ اترے تو ان کے لیے قانون نہ بنتا، قانون تھا اے صحابہ جنگ کرتے کرتے اگر سامنے دشمن کا بچہ آ جائے تو تلوار روک لینا. کیا بات ہے، واہ واہ. حالانکہ جنگ میں اگر دشمن کا بوڑھا باپ آ جائے تو تلوار روک لینا. دشمن کے گھر کی کوئی عورت آ جائے تو تلوار روک لینا. اگر اسلام میں دہشت گردی ہوتی تو مصطفیٰ پیارے فرماتے کہ کوئی بھی دکھائی پڑے آواں کا آواں نہ دینا، نہ بچوں کو چھوڑنا، نہ عورتوں کو چھوڑنا، نہ بچوں کو چھوڑنا، نہ بوڑھوں کو چھوڑنا. مگر میرا رسول تو اتنا بڑا رحمت للعالمین ہے کہ میدان جنگ میں بھی رحمتیں دکھا رہا ہے. آرام بچاؤ. عورت سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ عورت کے اندر تمہاری جان لینے کی صلاحیت نہیں ہے، بچے کے اندر تمہیں قتل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، بوڑھا ضعیف اور کمزور ہو گیا ہو تو تمہارے مرڈر کی صلاحیت نہیں ہے. لہذا ایسے آدمی پر تلوار مت چلاؤ جو تمہاری جان نہ لے سکے. تلوار تو اس پر چلاؤ جس سے تمہیں اپنی جانوں کا خطرہ ہو. ابے تم اس جہاد کو کیا دہشت گردی کہہ رہے ہو؟ سن لو، یہ دفاع کا حق، اپنے بچانے کا حق جہاں کل میدان بدر میں مسلمانوں کو حاصل تھا، یہ دفاع کا حق آج بھی ہمارے بھارت کو حاصل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین علامہ ہاشم اشرفی صاحب قبلہ، حضور صاحب سجادہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بولا اگر پاکستان ہماری سرحدوں میں گھسنے کی کوشش کرے گا، پاکستان بھارت کی زمین چھیننے کی کوشش کرے گا تو کیا ہم آنکھ بند کر کے بستروں میں سوئیں گے؟ نہیں. ہمیں نہیں. کوئی کتنا بڑا بھی پاکستانی ہو، بھارت کا مسلمان پاکستان کے مسلمان سے ہر عمل میں آگے ہے. بے شک، بے شک. ہم تمہیں چھٹی دے دیں گے، کنارے کر دیں گے اور کہیں گے یہ ہم سے تو نپٹ نہیں سکتے، ہم اپنے ملک کی ایک مٹی کا ذرہ نہیں دے سکتے. یہ دفاع کا حق حاصل ہے. اگر چائنا ہماری سرحدوں میں گھس رہا ہو تو کیا یہ ہم برداشت کریں گے؟ نہیں نہیں. ہم ایسی آنکھیں کھول دیں گے جو بھارت کی طرف اٹھائیں گی، ہم ایسے پیر کاٹ لیں گے جو بھارت کی زمین پر قبضہ کریں. واہ واہ واہ. یہ دفاع کا حق ہمیشہ رہتا ہے. بولو، ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے، ہر ملک کو ہے، پوری دنیا میں. محترم سامعین کرام، ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کرنا چاہتا ہوں. بولو، توجہ ہے نا؟ ذہن حاضر ہے مکمل طور پر؟ سکون کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں تو آج دو باتیں لے کر کے جائیے کہ گستاخی کرنے والا مسلمان نہیں. بولو. بہت سارے سمجھتے یہ ہیں کہ یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بریلی سے دے دیا. ابے یہ فتویٰ تو حرمین کے علماء نے دیا. بولو. اور آج پوری دنیا میں کسی عالم سے اگر وہ عالم ہے تو اسے استفتاء کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. بولو، مسلمان نہیں ہو سکتا. تو ہمیں تو بڑی پریشانی ہے. بے کلمہ گستاخوں سے بھی لڑنا ہے اور با کلمہ گستاخوں سے بھی لڑنا ہے. یہ کلمہ پڑھنے والے گستاخوں کو سمجھا دو، ہمیں بعد میں دیکھ لیں گے لڑائی. ابھی تو وفادار نبی بن جاؤ، وفادار مصطفیٰ بن جاؤ. بولو، میں تمہیں محبت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اس زمین پر، بھوگنی پور کی زمین پر ہی نہیں، پورے ملک کی زمین پر جہاں جہاں یہ چشتی سنی وفادار جائیں گے، نبی کے عاشق جائیں گے، مصطفیٰ کے دیوانے جائیں گے، آج اعلان کر دو کہ بھارت کے سروں میں ہم نبی کی گستاخی کو زندہ نہیں رہنے دیں گے. ہم کبھی بھی نبی کے گستاخوں کو ہاتھ نہیں ملائیں گے. ہم ہر طریقے سے ان کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا موٹا راسوکا لگا کے کام نہیں چلے گا. واہ واہ، سچ ہے. ہماری اپیل ہے مانیہ مکھی منتری جی اکھلیش سنگھ یادو صاحب سے، میرے بہت قریبی دوستوں میں ہیں وہ،
لیکن حق بات مجھے کہنا ہے، مطالبہ کرنا ہے. یہی وجہ ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے 6 رجب کی جو چھٹی کرایا ہے، یہ ہمارے دونوں کا معاہدہ تھا جس بنیاد پر 6 رجب کو پورے پردیش میں چھٹی ہوئی. لیکن ہمارا مکھ منتری سے یہ مطالبہ ہے کہ صرف راسوکا سے کام نہیں چلے گا، کم سے کم پوٹا تو لگاؤ. واہ واہ واہ. اچھے ظالم پہ پوٹا تو لگاؤ، بولو، تاکہ 20 سال آدمی باہر نہ آ سکے. کیوں یہ کہ بھارت کی زمین پوتر زمین ہے. نبی کے گستاخوں کو نہ بھارت کی زمین میں جگہ ہے، نہ بھارت کے جیلوں میں رہنے کی جگہ ہے. واہ واہ واہ. اور سن لیجیے، جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اس میں ماں اور بیٹی کا کمال ہے. فرقہ پرستی ماں ہے اور دہشت گردی اس کی بیٹی ہے. کیا بات ہے. ہم دونوں کی مذمت کرتے ہیں. بولو، ہاتھ اٹھاؤ. دہشت گردی اور فرقہ پرستی کی مذمت کرتے ہو نا؟ ہاتھ اٹھائیے، ہاتھوں کو بلند کیجیے. سبھی کرتے ہیں. سبھی لوگ مذمت کرتے ہو نا؟ مذمت. ہاں، حکومت ہند